بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ وہ تو جس طرح نکلی ہیں اور جیسے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، لوگوں نے جو بنیر کے مناظر میں نے دیکھے، جو مالاکنڈ کے مناظر میں نے دیکھے، لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ ہمیں لیڈ کرے۔ بڑی تعداد میں لوگ نکل کر سڑکوں پہ آئے ہیں اور ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، ابھی کوئی اگلا مرحلہ نہیں آیا، لیکن بڑی تعداد میں لوگ نکلے عمران خان کی بہن کے لیے اور عمران خان کے لیے کہ ہم عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب علیمہ خانم نے کہا کہ اب ہم اڈیالہ کی طرف جائیں گے، ڈی چوک نہیں جائیں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں نہیں جانے دیں گے تو ہم پورا خیبر پختونخوا بند کر دیں گے۔ علیمہ خانم کو میں دیکھ رہا ہوں نا زور لگاتے ہوئے، تو مجھے ان لوگوں پہ عجیب سی کیفیت ایک آتی ہے کہ وہ جو ووٹ لے کر بیٹھے ہوئے عمران خان کے نام کے اوپر، وہ سارے کدھر گئے؟ جنہیں لاکھوں ووٹ پڑے ہیں وہ کدھر گئے؟ جو وزارتوں میں ہیں وہ کدھر گئے؟ جنہیں گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، جو کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے وہ کدھر گئے؟ جو پروٹوکولز لے رہے ہیں وہ کدھر گئے؟ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ لیکن عمران خان کی بہن، جس نے کل کو کچھ بھی نہیں بننا، کوئی پولیٹیکل سیٹ اس کی نہیں ہوگی، لیکن وہ پورا زور لگا رہی ہیں، تو بڑا شاندار طریقے سے وہ تحریک کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے، جیسے کہ اقبال افریدی صاحب ہیں، وہ بہت زور لگا رہے ہیں، خرم ذیشان صاحب ہیں، وہ بہت زور لگا رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ اپنے طور پہ اپنی اپنی جگہ پہ کوششیں کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور تنظیم کو اتنا تگڑا کیا جائے اور پوری ایک تحریک کھڑی کی جائے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے۔ وہ اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اگر سہیل افریدی اور جنید اکبر صاحب یہ لوگ زیادہ زور لگائیں تو یہ جلدی کام ہو جائے گا اور خیبر پختونخوا کی اس میں رسپانسبلٹی زیادہ ہو۔ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، لگ بھگ 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے اور ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ ان کی فیملی ملنے کے لیے جاتی ہے، ہر ہفتے جاتی ہے، ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ وہ بار بار کوشش کرتے ہیں عمران خان سے ملنے کی، لیکن ملاقات ہو نہیں پا رہی۔ اب یہ معاملات عدالت میں گئے اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گئے، بار بار عدالتوں میں گئے، لگ بھگ سینکڑوں مرتبہ عدالت میں گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے وکلا اور بہت سارے لوگ عدالتوں میں جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کھولی گئیں۔ اب ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا تھا، لارجر بینچ نے آرڈر دیا تھا، تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ملاقات ہو جائے گی، پھر بھی عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو سب کو لگا کہ شاید اب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ججز غصہ دکھائیں گے یا ججز یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور توہین عدالت کی جا رہی ہے، تو ملاقات کے لیے حکم جاری کریں گے۔ تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کا آج کے دن کے لیے لگا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ جسٹس محمد علی مظہر یہ اس معاملے کو سن رہے تھے۔ 3 رکنی بینچ تھا اور ایسا لگتا تھا کہ چیزوں کو سنا جائے گا، لیکن وہ ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ گئے۔ کسی ایک جج نے بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں سے کہ وہ یہ سوال پوچھ لیتے کہ بھئی ایک آدمی کی آپ نے ملاقاتیں کیوں بند کر دی ہیں، کس قانون کے تحت بند کر دی ہیں، اور عدالتی احکامات کے باوجود آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کروا رہے؟ بلکہ یہ حکم بھی جاری کیا جا سکتا تھا کہ آپ فوری طور پہ ملاقات کروائیں اور رپورٹ بھی ہمارے پاس لے کر آئے۔ وہ یہ کرنے کی بجائے ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ گئے، اور جو 3 رکنی بینچ ہے وہ اللہ اللہ کر کے تو کیس لگا تھا، سارے انتظار کر رہے تھے کہ کیس لگے گا، لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ جناب یہ 8 مہینے سے 7 مہینے سے آپ نے جو ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں اس کی وجہ بتا دیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں بند کی ہوئی ہیں، یا کوئی ریزن تو ہمارے سامنے رکھیں۔ 3 ہفتے کا نوٹس دے دیا حکومت نے، ان سے کہا جی ہمیں 4 ہفتے کا نوٹس چاہیے، انہوں نے 3 ہفتے کا نوٹس دے دیا، یعنی 3 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں اور وجہ بتائیں کہ عمران خان کی ملاقات ان کی فیملی سے، ان کے وکلا سے، ان کے ڈاکٹروں سے کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حالت، جہاں پہ ججز بولنے سے ڈرتے ہیں، جہاں پہ ججز سوال اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ تو اب 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا، اور تینوں ججز نے، یعنی جس میں جسٹس مسرت حلالی صاحبہ تھیں، جسٹس شاہد بلال صاحب تھے اور جسٹس محمد علی مظہر۔ اب یہ تو ہیرے ہیں بہت بڑے بڑے یہ ججز، جن کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ ایک آدمی کی، اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ خبر چل رہی ہے، عالمی سطح پہ خبر چل رہی ہے، اور 3 ہفتے کا مزید ٹائم دے کر انہوں نے بھجوا دیا۔ تو ایک یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، جب عثمان چودھری صاحب ہیں ایک جرنلسٹ، فضل الرحمان صاحب جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے ایک سوال کیا، اور فضل الرحمان صاحب کا سارا بیانیہ جتنا انہوں نے گھڑ کے بنایا تھا نا، وہ ایک سوال کے اندر واڑ دیا انہوں نے۔
عثمان چودھری نے ایک ہی سوال کیا، اس نے کہا جناب جو مخصوص نشستیں آپ نے مال غنیمت کے طور پہ لی ہوئی ہیں وہ آپ کب چھوڑیں گے؟ فضل الرحمان صاحب کا منہ بن گیا. اب انہیں سمجھ ہی نہ آئے، کبھی وہ ادھر دیکھیں کبھی وہ بیچارے عجیب وہ کپکپاہٹ میں چلے گئے کہ میں جواب کیا دوں اس بات کا. میں نے چوری کر کے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں لی ہوئی ہیں عدالت کے ساتھ مل کر 2 نمبری کر کے، میں اب الیکشن پہ تنقید کر رہا ہوں تو میں کس منہ سے کر رہا ہوں؟ یہ سوال میرے سے کیا کر لیا؟ تو وہاں جو 7 لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی یہ کیا سوال ہوا، ہم کیوں چھوڑے سیٹیں؟ تو فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے پتلی گلی سے نکالا وہاں سے. تو عثمان چودھری صاحب کو شاباش ہے کہ انہوں نے بہت ٹیکنیکل سوال بڑے موقع پہ فضل الرحمان صاحب سے کیا جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. بہرحال اسٹیبلشمنٹ پہ تھوڑی سی ڈوز اپنی فضل الرحمان صاحب نے تیز کی ہے اور کچھ سٹیٹمنٹ مزید بھی فضل الرحمان صاحب نے دی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں تو آپ میرے بیان کی خود سے تشریح کر رہے ہیں. یعنی فضل الرحمان سرنڈر نہیں کرے گا. میرے ماں باپ نے مجھے سرنڈر ہونا سکھایا ہی نہیں. فضل الرحمان صاحب نے بڑے سخت الفاظ بولنا شروع کر دیے. پھر فضل الرحمان صاحب یہ میں کیوں معافی مانگوں، تم معافی مانگو، یہ بھی کہا فضل الرحمان صاحب نے. یہ تو عمران خان صاحب کا جملہ ہے نا. فضل الرحمان صاحب وہی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کی تھیں، لیکن فضل الرحمان صاحب کو آگ کا دریا عبور کرنا پڑے گا. یہ انگلی کٹا کے شہید نہیں بن سکتے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو میرا نام شہیدوں میں لکھ دو. نہیں ہوگا. وہ پی ٹی آئی نے بہت مار کھائی ہے. فضل الرحمان صاحب کو اپنا پورا خاندان جیلوں میں بھروانا پڑے گا، اپنے گھروں کی جو خواتین ہیں ان تک کو جیلوں کے اندر بھروانا پڑے گا، اپنے جو پوری پارٹی ہے اس کو قلعدم کروانا پڑے گا، اپنے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں بھروانا پڑے گا. بہت سارے کارکنوں کا خدا نہ خواستہ قتل ہو جائے گا اور پھر ان کی پارٹی کا انتخابی نشان بھی لے لیا جائے گا. جبری طور پہ گمشدہ کیا جائے گا ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو. فضل الرحمان صاحب کو اور ان سب لوگوں کو ٹارچر کیا جائے گا. فضل الرحمان صاحب پہ گولیاں چلیں گی، اس کے بعد ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا مذاق اڑایا جائے اور پھر ان کے بھائیوں کو بھی نشان عبرت بنایا جائے. ان کے اوپر 300 مقدمات چوری ڈکیتی سمیت ہر چیز کے ڈال دیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنسز بھی کروائی جائے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے اور ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، خواتین کے اوپر بھی، مرد حضرات کے اوپر بھی. پھر 3-4 سال یہ رگڑا لگایا جائے اور اس کے بعد ان کو اس بیچ میں کوئی جلسہ نہ کرنے دیا جائے. ان کے جھنڈے پورے پاکستان سے اتار دیے جائیں، کسی جگہ پہ یہ دکھائی نہ دیں. فضل الرحمان صاحب کی تصویر پہ پابندی لگ جائے، ان کا نام لینے پر پابندی لگ جائے. یہ ساری چیزیں ہوں گی نا تو لوگ شاید سوچنا شروع کریں کہ فضل الرحمان صاحب ایکچولی اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ بن گئے ہیں یا ان کے ساتھ لڑنے والے ہیں. اس سے پہلے تو لوگ یہ نہیں سوچتے. لوگ یہی سوچ رہے ہیں، یہی سمجھ رہے ہیں کہ نورا کشتی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں نا ابھی تک فضل الرحمان صاحب کو جو نوٹس آنا تھا وہ کہاں ہے؟ عمران خان کی بہن کو تو نوٹس آ گیا، فضل الرحمان کو ابھی تک نوٹس کیوں نہیں آیا؟ سوال یہ ہے.